اسلام میں اچھی بیوی بننے کے طریقے ضرور پڑھیں۔ شوہر کی عزت اور اطاعت کریں جب تک وہ گناہ کا حکم نہ دے۔ شوہر سے نرم لہجے میں بات کریں اور بدتمیزی سے بچیں۔ شوہر کی ذمہ داریوں کو خوش دلی سے نبھائیں۔ شوہر کے راز اور کمزوریوں کو چھپائیں۔ شوہر کے مال کی حفاظت کریں اور فضول خرچی سے بچیں۔ شوہر کے لیے دعا کریں اور مشکل وقت میں ساتھ دیں۔ دین کی پابندی کریں، نماز، حجاب اور حیا کو اہمیت دیں۔ شوہر کے لیے خود کو سنواریں اور محبت کا اظہار کریں۔ گھر کی صفائی اور ترتیب کا خیال رکھیں۔ شوہر کی کمائی پر شکر کریں اور ناشکری سے بچیں۔ شوہر کے گھر آتے ہی شکایت شروع نہ کریں۔ اچھی گفتگو اور سمجھ بوجھ خوشگوار زندگی کی علامت ہے۔ زندگی میں کسی کا انتظار مت کیجیے کہ کوئی آئے گا اور آپ سے محبت کرے گا، آپ کو خاص محسوس کروائے گا۔ اپنی فکر خود کیجیے، اپنے آپ سے محبت کیجیے۔ کبھی خود ہی خود کو VIP پروٹوکول دینا چاہیے۔ کبھی ایک کپ چائے بنائیے اور اپنے پسندیدہ کپ میں ڈال کر گھر کے سب سے پرسکون اور حسین کونے میں بیٹھ کر انجوائے کیجیے۔ یقین مانیے بہت اچھا لگے گا۔ خود کو ڈیٹ کریں، شاپنگ پہ لے جائیے، اچھا سا کھانا کھائیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی خواہشات جو زندگی کی الجھنوں میں کہیں گم ہو جاتی ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے وقت نکالیں، کیونکہ آپ سے بڑھ کر آپ کا اپنا اور کوئی نہیں ہے۔ جب کوئی پرندہ آپ کے گھر کی چھت کو اپنا ٹھکانہ بنائے تو سمجھ لیں کہ اس جگہ کی فضا صاف ہے اور آپ کے گھر کی فضا میں سکون، سکھ، چین اور خیر ہے۔ پرندے وہاں نہیں رکتے جہاں بے چینی ہو، بلکہ وہ امن، نرمی اور پاکیزگی کو پہچانتے ہیں اور وہی جگہ اپنا مسکن بناتے ہیں۔ تمہیں کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ مجھے اپنے رب کو پا کر کھو دینے سے ڈر لگتا ہے۔ مجھے نور پانے کے بعد اندھیروں میں پھر سے بھٹک جانے سے ڈر لگتا ہے۔ مجھے گمراہ ہو جانے سے ڈر لگتا ہے۔ کیا مطلب کوئی ہدایت پانے کے بعد بھی گمراہ ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہدایت پانے کے بعد بھی انسان بھٹک سکتا ہے اگر وہ اپنے رب سے غافل ہو جائے، اگر وہ اس دنیا کی روشنیوں میں پھر سے گم ہو جائے۔ ایسا انسان اپنا نور کھو دیتا ہے جسے اس نے بہت تڑپ کے بعد حاصل کیا تھا۔ اے میری شہرگ کے مکی، مجھے یقین کرنا سکھا دے، جو مجھے ہر مشکل سے لڑنے کا حوصلہ دے۔ مجھے توکل کی اس بلندی پر پہنچا دے کہ دنیاوی خواہشات میرے لیے بے معنی ہو جائیں۔ ہمارے دل سے گناہوں کا بوجھ ہٹا دے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، ہماری تنہائیوں کو اپنے نام کی روشنی سے منور کر دے۔ بے شک تو بڑا بخشنے اور قبول فرمانے والا ہے۔ آپ کو تلخ نہیں ہونا، آپ کو بدلہ لینے والا نہیں بننا، آپ کو چالے چلنے والا شاطر انسان نہیں بننا، اور ایسا بھی نہیں کہ آپ گڑھے کھودیں۔ زخم ہے دل پر بھی اور روح پر بھی، ان کے لیے مرہم بدلہ لے کر تیار نہ کریں۔ مرہم آسمانی ہی اچھے ہوتے ہیں، مرہم رحمانی ہی شفا دیتے ہیں۔ چھوڑ دیں جو ہوا جانے دیں، جس نے کہا زخم دینے والوں کو، تکلیف پہنچانے والوں کو، روح کو رون دینے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر اپنا حال ٹھیک کرے، کیونکہ آپ کو وہ نہیں بننا جو حالات بنا رہے ہیں، بلکہ آپ کو وہ بننا ہے جو اعمال بناتے ہیں۔ رب کا بندہ، بندہ مومن انسان۔ کچھ نیکیاں چھپی ہی رہ جائیں تو کامیاب رہ جاتی ہیں، حالانکہ وہ ایسی ہوتی ہیں کہ اگر انہیں مخلوق کے سامنے ظاہر کیا جائے تو عزت میں اتنا اضافہ ہو سکتا ہے جتنا انسان نے ساری زندگی کے لیے چاہا ہو، لیکن ان کا چھپے رہ جانا بہت اچھی جگہ پہ جلد ہی عزت کے محلوں میں لے جانے کے لیے بہترین سودا ثابت ہو جاتا ہے۔ ہمیں ساری زندگی ان تانوں کا سامنا بھی کرنا پڑ جاتا ہے کہ ہم نے یہ نہیں کیا یا وہ نہیں کیا جو دراصل کرنا چاہیے تھا۔ ہمارے بارے میں کچھ ایسے تاثر بھی قائم ہو سکتے ہیں جو ہم نے نہ چاہے ہوں، لیکن تب کی خاموشی بھی ریاکاری کے عجیب گناہ سے بچا لیتی ہے۔ اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہو۔
لوگوں کی زندگی میں اپنی اہمیت ڈھونڈنے سے لاکھ بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی میں خود کو اہمیت دیں، کیونکہ لوگوں کی ترجیحات تو بدلتی رہتی ہیں۔ آپ خود کو لوگوں کے معیار تک لانے کے چکر میں اپنا معیار ہی گنوا دیتے ہیں اور پھر بچتی ہے ہماری وہ سیدھا سی ذات۔ خود کو وہ سیدھا ہونے سے ہم خود ہی بچا سکتے ہیں۔ ضرورت سب کو ہوتی ہے مگر محبت سب کو نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ضرورت پوری کرنے کے لیے محبت کا سہارا لیتے ہیں اور کچھ محبت نبھانے کی خاطر اپنی ضرورتیں اور خواہشات قربان کر دیتے ہیں۔ فرق صرف ترجیحات کا ہے۔ اگر آپ حق پر کھڑے ہیں تو آپ کو چلا کر بات کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر آپ حق پر نہیں تو چلا کر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور کبھی کبھی جس راستے پر صدیوں چلنے کی نیت کرتے ہوئے آپ آگے بڑھتے ہیں، اس راہ پر اٹھنے والے چند قدم آپ کو بری طرح تھکا دیتے ہیں۔ جس راہ پر چلتے ہوئے آپ تھکنے لگیں، سمجھ لیں وہ راستہ آپ کی منزل کو نہیں جائے گا۔ آپ کو پلٹنا پڑے گا، کوئی موڑ مڑنا پڑے گا۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ میری خواہش کیا ہے تو میں کہوں کہ مجھے ایک بے فکر دل اور سکون بھرا لمحہ چاہیے، جہاں نہ ماضی کا دکھ ہو اور نہ مستقبل کی فکر۔ بیٹی نصیب والوں کو ملتی ہے، اور جو اس کی قدر نہ کرے وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی رحمت کھو دیتا ہے۔ بیٹی بوجھ نہیں، رب کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ اسے عزت، محبت اور وقت دیں، یہی اصل دولت ہے۔ پسندیدہ شخص بھی جادوگر ہوتا ہے۔ بے چین دل میں سکون اور بے خوابی سی بوجھل آنکھوں میں خواب بھرنے کی قابلیت بس اسی کے پاس ہوتی ہے۔ بیوی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں۔ اپنی بیوی کے چہرے کو غور سے دیکھا کرو۔ جب آپ کے کپڑے دھوتے ہوئے اسے آپ کی جیب سے صرف 100 روپے برآمد ہو جائیں تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتی۔ اس پل وہ شادی شدہ ذمہ دار خاتون سے ہٹ کے ایک چھوٹی سی لڑکی بن جائے گی۔ اس پل کو اپنے دل میں قید کر لیا کرو۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو الحمدللہ کہیے، کیونکہ آپ کی بیوی نے آپ کا ایمان مکمل کیا ہے۔ اپنی بیوی کو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں دیا کریں۔ ترقی اتنی ہوئی ہے کہ ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے لوگوں کی بات سن سکتے ہیں اور انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں، مگر بے حس اتنا ہوئے کہ پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کی تکلیف نہ دکھتی ہے اور نہ ہی محسوس ہوتی ہے۔ عقل مند کہتے ہیں کیچڑ میں پتھر نہ مارو، اپنا ہی دامن داغدار ہوگا۔ احتیاط کا اگلا درجہ یہ ہے کہ کیچڑ سے دور چلے جائے، ورنہ کسی اور کے پتھر مارنے سے بھی آپ داغدار ہو سکتے ہیں۔ میں نے دروازے پہ لکھا، اپنی منافقت باہر چھوڑ کر آئیں، کوئی مجھ سے ملنے ہی نہیں آیا۔ بڑی چاہ ہے مجھے بوڑھے چہروں سے، قید ہوتی ہے ان میں ایک زندگی ساری۔ وہ بھلے لوگ تھے اتوار کو ایتوار کہتے تھے، میرے بزرگ محبت کو تہوار کہتے تھے۔ شیریں تھی اس قدر گفتار ان کی، تعظیماً بچوں کو بھی سرکار کہتے تھے۔ جو رشتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں یا ہم سے الگ ہو جاتے ہیں تو ہم تمام عمر ان سے ملتے جلتے چہروں، لہجوں اور ناموں میں ان کی محبت کو تلاش کرتے ہیں، مگر وہ لمس، وہ حدت نہیں ملتی۔ اے اللہ، میں اپنے آنے والے دن تیرے سپرد کرتی ہوں، جن کے چھپے راز مجھے معلوم نہیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ تو بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تم دلیلوں کے زور پر 40 عالموں کو خاموش کر سکتے ہو، مگر ایک نااہل جاہل کو 40 دلیلیں بھی سمجھا نہیں سکتی، کیونکہ علم دلوں کو روشن کرتا ہے اور جہالت ضد اور اندھیروں کو جنم دیتی ہے۔ ہمیشہ ایسی محفلوں سے دور رہو جہاں احترام تلوے چاٹنے سے ملتا ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی کبھی حمایت نہیں کریں گے کیونکہ وہ آپ ہیں، پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی ہمیشہ حمایت کریں گے کیونکہ وہ آپ ہیں۔ آپ کو بس اپنے لوگ تلاش کرنے ہیں۔ ہر لڑائی جھگڑے اور انا کے مسئلوں کا آخری حل معافی ہی ہے۔ کر دو یا مانگ لو، معاف کر دو گے تو ذہنی سکون پاؤ گے، معافی مانگ لو گے تو بڑے بن جاؤ گے، کیونکہ مسئلے اور رنجشیں پالنے اور بڑھانے والے ہمیشہ ذہنی و جسمانی اذیت کا شکار رہتے ہیں۔ یہ تو کسی انسان کی توہین ہے کہ اس کے سامنے ڈھکے چھپے لفظوں میں اسے کمتر محسوس کروایا جائے، تو پھر اشرف المخلوقات کی توہین کرنے والا بھلا کیسے بڑا ہو سکتا ہے؟
گری ہوئی بے ترتیب اینٹوں کے انبار کو ایک خوشنما عمارت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اسی طرح سے بے ترتیب اور منتشر سوچوں کو ترتیب دے کے زندگی کی عمارت کو بھی شاندار بنایا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ مثبت سوچ اپنائیں۔ محبت کی سب سے خوبصورت کہانیاں کبھی نہیں لکھی جاتی، بس ان کو خاموشی سے جی لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ فرضی نہیں ہوتی، نہ ان کا اختتام روایتی ہوتا ہے، بلکہ ان کا کوئی اختتام نہیں ہوتا۔ کوئی بھی انسان مکمل نہیں، ہر انسان میں خامیاں ہوتی ہیں۔ بڑا پن یہی ہے کہ انسان کی ہزار خامیاں جانتے ہوئے بھی اس کو ایسے کھلے دل سے تسلیم کیا جائے کہ وہ قبولیت لگے، نہ کہ احسان۔ یہی محبت اور انسانیت کا تقاضا ہے۔ یہ سوچنا زیادہ اہم ہے کہ ہم اپنی توانائی، وقت اور دل کس چیز پر لگا رہے ہیں۔ ترجیحات کا تعین کرنا سیکھیں، ورنہ وقت خود فیصلہ کر لے گا کہ کیا اہم تھا اور کیا نہیں۔ اصل طاقت یہ نہیں کہ انسان سب کچھ سنبھالے رکھے، بلکہ یہ ہے کہ انسان گھٹنے ٹیک کر کہے، یا اللہ میں نہیں کر سکتا لیکن آپ کر سکتے ہیں۔ بس وہیں سے ایمان کا آغاز ہوتا ہے۔ ہمارے رب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کے بندے پرفیکٹ ہوں گے، اس نے کہا ہے کہ آدم کی اولاد میں سب گناہ کریں گے، ان میں سے بہترین وہ ہوں گے جو اپنے گناہوں پہ توبہ کرنے والے ہوں گے۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے بھی تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ ترک کہاوت ہے کہ اگر تم نے کبھی کڑوا پھل نہیں کھایا تو تمہیں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ میٹھا پھل کتنے مزے کا ہوتا ہے۔ زندگی کی ہر مشکل اگر آپ کو شکر گزاری کی طرف لے کر جا رہی ہے تو یقین کریں کہ اشارہ ہے کہ آپ جنت کے راستے پر ہیں۔ ایک چیز جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ کہ مشکل وقت میں آپ کی سوچ کو سمجھنے والے لوگ ایک تحفے کی طرح ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی سوچ ہر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ ہم ہر کسی کو نہیں بتا سکتے کہ میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے یا میں کس بات کو لے کر پریشان ہوں، کیونکہ لوگ کبھی اس چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ آپ کس تکلیف سے گزر رہے ہو۔ لوگ کبھی یہ سننے کی کوشش نہیں کرتے کہ آپ کیا چاہتے ہو، وہ بس آپ کو صحیح اور غلط بتانا شروع کر دیتے ہیں، پھر مشورہ دے کر سائیڈ ہو جاتے ہیں، مگر انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ دکھ میں مشورے کی نہیں، ساتھ کی ضرورت ہوتی۔ اور میرے خیال میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہوتا ہے کہ ایسے چند ایک لوگ وہ ہماری زندگی میں بھیجتا ہے جو صرف ہمیں سنتے ہیں، سناتے نہیں ہیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی ایسی دلیل آ جائے جو بہت طاقتور ہو اور اسے اندیشہ ہو کہ اگر میں یہ دلیل دوں گا تو یہ بندہ شرمندہ ہو جائے گا، کیونکہ اس آدمی کے پاس اس دلیل کی کوئی کاٹ نہیں ہوگی۔ شطرنج کی ایسی چال میرے پاس آ گئی ہے کہ یہ اس کا جواب نہیں دے سکے گا۔ اس موقع پر بابے کہتے ہیں کہ اپنی دلیل روک لو، بندہ بچا لو، اسے ذبح نہ ہونے دو کیونکہ وہ زیادہ قیمتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیتا ہے کیونکہ باہر طوفان ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو دریا میں ڈال دیتا ہے کیونکہ آپ کا دشمن تیرنا نہیں جانتا۔ کبھی اللہ آپ کو کسی مرحلے میں روک لیتا ہے تاکہ خطرہ آپ سے آگے نکل جائے اور آپ تک نہ پہنچ سکے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے والا شخص صرف مسجد میں بیٹھا تسبیح و نوافل کرتا رہے، حالانکہ یہ درست نہیں، بلکہ دین تو دنیا میں رہتے ہوئے تمام معاملات کو دین کے مطابق ہینڈل کرنے کا نام ہے۔ تم سست پڑ سکتے ہو، چھپ کر بیٹھ سکتے ہو، حوصلہ ہار سکتے ہو، لیکن خود کو ختم نہیں کر سکتے۔ مرنے کا ارادہ نافرمانی اور اس کی کوشش کفر ہے۔ جو لوگ خود کو قطرہ قطرہ ختم کرتے ہیں وہ بھی خودکشی ہی کرتے ہیں۔ تم انسان ہو، تمہارے دلوں پر الہام ہوتے ہیں، تم دلدل کے پھول نہیں ہو۔ ساری تباہیوں، طوفانوں اور قیامتوں کے بعد بھی یہ زمین قائم رہی۔ اگر مٹی کی ڈھیری قائم و دائم رہ سکتی ہے تو نور سے منور سینہ کیوں نہیں؟ بہتر ہے کہ لوگ ہمیں اخلاق، ایمانداری، سچائی، شرافت، ملنساری اور ثقافت میں جانیں، بجائے اس کے کہ ہمیں عبادتوں، وظیفوں، تسبیحات، روزوں اور حج عمرے سے پہچانیں، کیونکہ عبادات صرف رب کے لیے ہیں اور ان کا اجر بھی رب ہی دے گا، جبکہ حسن خلق کا تعلق بندوں سے ہے۔ ساری کہانی نصیبوں کی ہوتی ہے،
کہیں پر 7 بیٹیاں بھی بڑے ناز سے پلتی ہیں تو کہیں پر ایک بھی بوجھ بن جایا کرتی ہے، کہیں پر ایک سامنی ملکہ کہلاتی ہے تو کہیں کوئی حسین شہزادی پاؤں کی جوتی ہوتی ہے۔ یہ سب قسمت ہی طے کرتی ہے کہ کسے ٹھوکروں پر رکھنا ہے اور کسے تخت پر۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اللہ پاک سے مانگو تو فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنتوں میں سب کے درمیان اور سب سے بلند ہے اور اس پر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی خوشبو 1000 سال کی دوری سے سونگھی جا سکتی ہے، مگر اللہ پاک کی قسم، والدین کا نافرمان اور رشتہ کاٹنے والا اسے بھی نہ پا سکے گا۔